آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ۔ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ محرم الحرام، جسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے، محض کیلنڈر کا آغاز نہیں بلکہ روحانی عظمتوں اور مقدس یادوں کا وہ خزانہ ہے جس میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار پیغامات پوشیدہ ہیں۔ یہ مہینہ تقویٰ، صبر اور وفا کی علامت ہے۔ اس مہینے کی ہر سات باوقار ہے، مگر اس کا پہلا جمعہ ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ وہ جمعہ جس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل سے اللہ کو پکارے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جسے قدرت نے قرب الہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وہ جمعہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ دن توبہ، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کا بہترین موقع ہے۔ خاص طور پر محرم کے پہلے جمعے میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کا دروازہ اس قدر کشادہ ہوتا ہے کہ وہ حاجتیں جو برسوں سے دل میں دفن تھیں، وہ دعائیں جو ہر شب تنہائی میں آنکھوں سے بہہ جاتی تھیں، آج ان کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اس دن کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دن کے مخصوص 3 اعمال کو مکمل خلوص، ایمان اور توجہ سے بجا لائے تو جو کچھ اسے پوری زندگی میں نصیب نہ ہو سکا وہ سب کچھ اسے آج مل سکتا ہے۔ محرم الحرام کا پہلا جمعہ روحانی خزینے کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں آتا۔ یہ دن نہ صرف قبولیت دعا کا خاص وقت ہے بلکہ زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے، دل کے دکھوں کو مٹانے اور قسمت کے ستاروں کو روشن کرنے کا ایک الہی موقع ہے۔ جب انسان دنیا کی فانی آسائشوں سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو وہی رب جو دلوں کے راز جانتا ہے اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور اگر یہ رجوع محرم کے پہلے جمعے کے دن ہو تو گویا بندہ رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آج کا دن وہ ہے جہاں انسانوں کے اور اس کے رب کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ آج کا دن وہ ہے جب عرش الہی سے آواز آتی ہے، یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ جو مغفرت مانگتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دن اس ندا پر لبیک کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا تصور بھی ہم نے کبھی نہ کیا ہو۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان خود کو روحانی طور پر از سر نو تعمیر کر سکتا ہے، ایک نئے سفر کا آغاز کر سکتا ہے اور اپنی قسمت کے بگڑے ہوئے نقشے کو راہ ہدایت پر لے آ سکتا ہے۔ اس عظیم دن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 3 خاص تحفے عطا کرتا ہے۔ اگر بندہ ان 3 اعمال کو اپنا لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلا عمل، دل کی سچی توبہ۔ اگر آج کے دن دل سے توبہ کی جائے، سابقہ گناہ، خطائیں اور کوتاہیاں بخش دی جاتی ہیں اور بندے کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ دوسرا عمل، اپنے حق میں دعا۔ آج جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ اگر کسی نے زندگی میں کبھی دعا نہ مانگی ہو اور آج اپنے رب کو پکارے تو وہ رب دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ تیسرا عمل، دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ جو شخص دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ اس بندے کی جھولی بھرتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر آج ہم صرف یہی 3 اعمال کر لیں تو یہ توبہ، دعا اور دوسروں کے لیے دعا، تو ہمارے دلوں سے بوجھ اتر سکتے ہیں، ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے صدیوں سے اولیاء اللہ اور صالحِ امت نے اپنایا اور اپنی زندگیوں کو نور سے بھر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس روحانی لمحے کو ضائع نہ کریں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ آج کا جمعہ محض ایک دن نہیں بلکہ وہ پل ہے جہاں مایوسی امید میں بدل سکتی ہے، جہاں اندھیری رات روشنی میں بدل سکتی ہے
اور جہاں گناہگار بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو سکتا ہے، یہی وہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور کہیں، یا اللہ، تو وہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جس کی رحمت بے کنار ہے، جس کے کرم کے آگے ساری دنیا کے سجدے ہیچ ہے۔ یا اللہ، آج کے دن ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری بیماریوں کو شفا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اس خاص ویڈیو میں آپ کو وہ تین خاص اعمال بتائیں گے جنہیں آج کے دن ضرور کرنا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، وہ دعائیں ہیں جن کی تاثیر آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، وہ اذکار ہیں جو عرش الہی کو لرزا دیتے ہیں، اور وہ اعمال ہیں جن سے قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان اعمال کی تفصیل، ان کی روحانی فضیلتیں اور ان کے اثرات پر مبنی حقیقی واقعات بھی شیئر کریں گے جو آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے۔ تو آئیے اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آج کا دن ضائع نہ کریں، یہ پہلا جمعہ، یہ پہلی ساتھ، یہ پہلا موقع شاید زندگی میں دوبارہ نہ آئے، جو ساری عمر نہ ملا وہ آج مل سکتا ہے۔ ہر دعا آج قبول ہو سکتی ہے، بس دل سے دعا مانگنا، یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ دن آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں صرف تقویم کا نیا آغاز یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ مہینہ ہمیں صبر، وفا، قربانی، حق کی حمایت اور باطل کے انکار کا سبق دیتا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام کی تاریخ پوری اسلامی تاریخ میں ایک انوکھا مقام رکھتی ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق کی خاطر جان دے کر دین اسلام کو تا قیامت زندہ کر دیا۔ محرم الحرام کا ذکر واقعہ کربلا کے بغیر ادھورا ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین نے محرم کے مہینے میں وہ قربانی دی جو تاریخ انسانیت میں بے مثال ہے۔ وہ صرف ایک شہادت نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے ایک نظام وفا، صبر، شجاعت اور باطل سے انکار کا استعارہ بن گئی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ وقت کے یزید طاقت و اقتدار رکھتے ہوں، لیکن کامیابی اور سربلندی صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے جان بھی قربان کر دیں۔ محرم ہمیں وفاداری، استقلال اور دین پر استقامت کا درس دیتا ہے۔ محرم کا لغوی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی اس مہینے میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور فتنہ و فساد سختی سے منع ہے۔ یہاں تک کہ اسلام سے قبل بھی اہل عرب ان مہینوں میں جنگ روک دیا کرتے تھے۔ جب جہالت کے دور میں بھی اس مہینے کی عزت تھی، تو آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس مہینے کا احترام بدرجہ اولیٰ کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا آغاز ایک روحانی دروازے کے کھلنے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیا موقع دیتا ہے کہ ہم پچھلی کوتاہیوں سے سچی توبہ کریں، اپنے دل کو پاک کریں اور نیکیوں کی راہ پر قدم بڑھائیں۔ جو شخص اس مہینے میں دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق و دولت کی برسات لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام، وہ 3 وظائف آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔
کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے، تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، میری قسمت میں غربت تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کی پہلے جمعے کا دن ہو تو فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی خواہش ہے، آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اپنے تمام مقصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب پڑھا، جس نے پڑھا، محرم الحرام کے پہلے جمعے کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے
آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1,00,000 مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کراتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے محنت مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے کیجیے گا۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص اور خاص عمل ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے کرنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کو یا رزاقو یا فتاحو کو پکارے گا، رب کریم 3 رزق کے دروازے سے نوازے گا۔ آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے خاص الخاص
اعمال ہیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی۔ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر روتے روتے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کا ایک لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔